کہ اچھا ہر ایک شخص میں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے. تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس کی کمزوری کو چھوڑ دیں اور اس کی اسٹرینتھ پہ کانسنٹریٹ کریں، تو ایم کیو ایم وہ جماعت تھی جس نے حقیقی طور پہ کراچی کو ریپرزینٹ کیا اور حیدرآباد کو، اور باقاعدہ رول کیا وہاں پہ. یعنی اگر کوئی بادشاہت رہی ہے بغیر تاج کے تو وہ الطاف حسین کی رہی ہے کراچی اور حیدرآباد میں. اور لوگوں نے دل سے، میں نے تو خود دیکھا، میں ایک زمانے میں ان کو بڑا سپورٹ کرتا تھا، اور یہ تب کی بات ہے جب طوبہ بھی سپورٹ کرتی تھی، ہم نے بڑا سپورٹ کیا ان کو. اور یعنی حالت یہ تھی کہ لوگ دل سے عزت کرتے تھے. یعنی یہ کوئی بناوٹ نہیں، کوئی گن پوائنٹ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں. یہ میں سارا یہ پروپیگنڈا ہے بائی دا وے کہ ہر ایک کو گن پوائنٹ پہ آپ نے کرا لیا. گن پوائنٹ سے آپ اپنا جو لوگوں کو رلا نہیں سکتے، گن پوائنٹ سے آپ لوگوں کو دل سے نہیں کرا سکتے. سب سے پہلے آپ تو کیونکہ اس کا حصہ تھے، واٹ وینٹ رانگ ود ایم کیو ایم کہ اتنی اونچائیوں سے اتنی پستیوں پہ گرنا شروع ہو گیا؟ مبشر بھائی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اختیار، اقتدار اور طاقت یہ سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے ایک تو بہت زیادہ انسان کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جب آپ کے پیچھے اندھا یقین اور اعتماد ہو جائے تو اس وقت آپ کو اپنے فالوورز کو سچ بتانا چاہیے، سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جس زمانے میں آپ کا ایک تعلق تھا، میں اس پارٹی میں رہا ہوں، بہت سارے لوگ رہے، اس میں آپ نے دیکھا اور آپ نے صحیح کہا کہ کوئی گن پوائنٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں وہی مبشر لقمان کہ جس مبشر لقمان کی تعریفیں ہوتی تھی اس کا پروگرام بند کرایا جا رہا ہے. اس کا پروگرام نہیں ہوگا کیونکہ مبشر لقمان نے سچ بات کی ہے. اتنا ہی تو کہا ہے کہ آپ یہ زور زبردستی کیبلز والوں کو نہ کہیں، یہ سچ کہا تھا. تو بھئی آپ وہ یاد رکھتے نا جب آپ مخاطب کرتے تھے، باقاعدہ نام لے کر مبشر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مبشر صاحب نے ان کا انٹرویو تک لندن میں جا کر کیا اور ان کو اچھا پروجیکٹ کیا. لیکن جب آپ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو بس میرا ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جو میں جو چاہوں کر دوں، یہ کچھ نہیں بولیں گے، وہاں سے خرابی پیدا شروع ہوتی ہے. جب آپ برائیوں پر نظر نہیں رکھتے، برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور پھر کہیں ایسا موقع آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور پھر ایسی بات کہہ ڈالتے ہیں کہ جو نہ پاکستانیوں کو قبول ہوگی، نہ آپ کو قبول ہوگی، نہ مجھ کو قبول ہوگی. ہم نے اس لیے تو یہ وطن نہیں بنایا تھا ہمارے اجداد نے کہ ہم مرد آباد کے نعرے لگائیں. وسیم، آپ کے خیال میں کیا ریزن ہے کہ اتنی بلندی اور اتنی پستی؟ مبشر بھائی، میں اس کو دو اینگل سے دیکھتا ہوں. ایک پاکستان کے مخصوص حالات میں، ایک تو میرا خیال الطاف حسین صاحب ذرا تجاوز کرتے کرتے نو گو ایریا میں چلے گئے تھے. وہ پہلے گالیاں میڈیا کو دیتے تھے، پھر اینکر پرسنز کو انہوں نے دینا شروع کی، پھر ٹی وی چینلز بند کراتے رہتے تھے، سیاستدانوں کو تو اپنی مخالف جماعتوں کو. پھر وہ ذرا تھوڑا ادھر چلے گئے تو پھر وہ ایک وجہ اس کی نوبت کیوں آئی اس باتوں کی؟ میرا اپنا خیال یہ، اور ظاہر ہے اس میں اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں جب ایم کیو ایم نے اور الطاف حسین صاحب نے خاص طور پہ جب ملیٹنسی کی بھی ایک خاص لمٹ کراس ہونے لگی، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف صحیح یا تھوڑا سا کیا کہوں میں، غیر قانونی کہوں یا جو بھی کہوں، جب ان کے بندے اٹھنا شروع ہوئے. پاکستان کے معروضی حالات میں یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے اب کہ اگر نہیں اٹھتے تو پھر عدالتیں چھوٹ جاتے ہیں، اٹھائے جائیں تو غیر قانونی کام ہوتا ہے، پولیس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. یہ معاملہ شروع ہوا، الطاف صاحب نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا، ریئیکٹ کرتے کرتے وہ بہت آگے چلے گئے. تو ایک معاملہ تو وہ ہوا. میرا خیال ہے پاکستان میں ایک مثال ایسی بننی چاہیے اور بن جائے گی انشاءاللہ